باطل قوتیں یہی کرتی ہیں، پہلے ان کو اکنومیکل پورے طور پر کنگال کر دیا جائے، ان کے پاس کوئی چیز نہ رہے لڑنے کی، انہیں بنیادی چیزوں سے معذور کر دیا جائے۔ سپر پاور نام سے آج جو ملک پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں، چاہے وہ امریکہ ہو یا رشیا ہو، ان کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کسی کے ہاں ڈائریکٹ جانے کی اور حملہ کرنے کی، بلکہ عراق جیسے چھوٹے ملک کو 10 سال تک پابندی لگاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی دوائیاں پہنچنی نہ پائیں، کوئی ان کو بنیادی ضرورتیں پہنچنے نہ پائیں۔ جب یہ پوری طرح سے نڈھال ہو جائے تب جا کر کے حملہ کرتے ہیں۔ یہ باطل جماعت کا ہر زمانے میں شیوا رہا ہے، ہر زمانے میں یہی ان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ مارنے سے پہلے ان کو پوری طرح سے کنگال کر دیا جائے۔ آج جن ملکوں پر یہ بین لگاتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، آگے چل کر کے انہیں لڑنا ہوتا ہے کہ ان کو پوری طور پر خالی کر کے پھر ان سے لڑا جائے۔ ابرہہ نے یہی کیا، مکہ والے جتنے مالدار تھے سب کا مال لوٹا، بڑے بڑے لوگوں کو قید کر لیا، جو بولنے والے لوگ ہیں، جو ابھارنے والے لوگ ہیں، انہیں قید کر دیا کہ مکہ میں کوئی بھی کھڑا نہ ہو سکے اس کے مقابل میں۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کے بھی 100 اونٹ اس نے قبضے میں لے لیے تھے۔ سارے لوگ پریشان تھے مکہ والے، اور ابرہہ کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ حضرت عبد المطلب پورے مکہ کے سرداروں میں تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ آپ نے کسی طرح سے اس کے ہاں پہنچ کر کے یہ اجازت حاصل کر لی کہ مجھے ابرہہ سے بات کرنی ہے۔ ابرہہ نے پوچھا کہ کیا بات کرنا ہے؟ حضرت عبد المطلب چونکہ پورے مکہ کے سردار تھے، اس نے یہی سوچا کہ یہ آئے ہوں گے مجھ سے منت سماجت کریں گے کہ جنگ نہ کرو، خانہ کعبہ کو نہ ڈھاؤ۔ اس نے اجازت دی اپنے پاس آنے کی۔ حضرت عبد المطلب نہایت ہی اپنے عزت و وقار کے ساتھ حاضر ہوئے اور کہا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے 100 اونٹ جو تو نے قبضہ کیے ہیں وہ مجھے واپس کر دے۔ ابرہہ نے کہا کہ تجھ جیسے آدمی کو کون سردار بنایا ہے؟ مکہ کے اور خانہ کعبہ کا سردار تجھے بنایا؟ میں کس لیے آیا ہوں تجھے پتا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے، تو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، حملہ کرنے کے لیے آیا، مکہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر ابرہہ نے کہا، سردار تو ہے، تو پہلے یہ ریکویسٹ کرتا کہ مکہ پر حملہ نہ کریں، تو اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ابرہہ، اونٹوں کا مالک میں ہوں، وہ میری ملکیت میں ہے، خانہ کعبہ کا مالک جو ہے وہ تجھے دیکھ لے گا۔ حق و باطل کے درمیان یہی خط امتیاز ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور یقین آخر وقت تک۔ ابرہہ نے انہیں ان کے اونٹ واپس کیے اور واپس چلے گئے۔ اب جو حالات ہیں، جو روایات بتاتی ہیں، دوسرے دن اس نے اپنے ہاتھیوں کو دوڑایا، ہاتھی کسی صورت مکہ کی طرف جانے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ زنجیروں میں باندھ کر کے ہاتھیوں کو کھینچا گیا، ان کو بھالے اور نیزے مارے گئے، ہاتھی ایک بھی ہاتھی خانہ کعبہ کی طرف جانے کو تیار نہیں، اور کسی بھی طرح سے حملہ کرنے کو کوئی ہاتھی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے ہاتھیوں کو تیار کیا گیا، اور پھر جب خانہ کعبہ کی طرف بڑھایا گیا تب پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ فیصلہ آیا جو حق و باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے ان پر ابابیل چڑیوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان کو مارتی تھیں، کس طرح سے؟ ہلکے نوکیلے پتھروں سے ایسا مارتی تھیں، 3 کنکریاں ہر ابابیل نے ان پر گرائی، اور ایک کنکری جب کسی ہاتھی پر گرتی تو اس ہاتھی کا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی۔ ان کنکریوں میں کیا طاقت تھی، کون سی قوت تھی؟ اور اس ابرہہ کی پوری فوج پر جہاں جہاں کنکریاں گری وہ اس طرح سے ہلاک ہوئے کہ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ان ابابیلوں نے انہیں کیا کر دیا؟ ایسے کر دیا جیسے کوئی مرغی کو کھا کر کے چھوڑا ہوا ہے، یعنی پورے پر چھیل دیے ہوں، گوشت کھا چکے ہوں۔ اس پوری فوج کا یہ حال تھا کہ ان کی ہاتھیوں کی ہڈیاں دکھنے لگ گئی اور ان کی کھوپڑیاں بکھر گئی۔
اللہ رب العزت نے چند ساعتوں میں اس پوری باطل جماعت کو تہس نہس فرمایا. یہ پورا سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل پڑھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا. وہ نکلا تھا حرم کعبہ کو ختم کرنے کے لیے، اور بظاہر اللہ رب العزت نے انسانوں کی جماعت سے ان کا مقابلہ نہیں کروایا، بلکہ ہلکی چھوٹی چڑیوں کو بھیج کر باطل کو ان کی اوقات یاد دلائی. میرے عزیزو، یہی چیز اللہ رب العزت کے قوانین میں اور اس کے دستور میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جب جب حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا رہا ہے، بسا اوقات اللہ بہت چھوٹی سی طاقتوں سے باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم فرماتا ہے. وہ رب ذوالجلال ہے جو نمرود کو مچھر سے ہلاک فرماتا ہے. وہ رب ذوالجلال ہے جو فرعون کو پانی سے ہلاک کرتا ہے. وہ رب ذوالجلال ہے جو ابرہا کو ہلکی ہلکی کنکریوں سے ابابیل سے ہلاک کرتا ہے. وہی رب ذوالجلال ہے جو ابو جہل کے غرور کو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ سے ختم فرماتا ہے. حق اور باطل کے ٹکراؤ میں یہ اللہ رب العزت کا قانون بھی ہے کہ وہ باطل کو ان کی طاقت اور ان کی قوت کے اعتبار سے اتنی بڑی چیز سے مقابلہ نہیں کر پاتا. اللہ تعالی بہت ہلکی چیزوں سے ان کا خاتمہ فرماتا ہے. اب آئیے عزیزو، یہ بات تھی حق و باطل کے ٹکراؤ کی، حق اور باطل جماعت کے ٹکراؤ کی، ہمیشہ ہر زمانے میں رہا. اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں تو دیکھنے میں آئی ہیں ہمیشہ، لیکن اے مسلمانوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک فرد کو، ہر ایک بچے کو اور ہر جوان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں حق جماعت پر ہوں. آپ سب کو حق ہے، یقین ہے، ہر ایک کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں حق جماعت پر ہوں. اب یہ یقین کیسے آئے گا؟ یہ یقین کیسے آئے گا؟ یہ دو چیزوں سے آتا ہے. ایک اللہ کی ذات پر کمال کا یقین ہو اور اپنے نبی پاک سے کمال کی محبت ہو. یہ دو چیزوں سے تمہارے اندر وہ جذبہ بھی آتا ہے اور اپنے حق ہونے کا یقین بھی پیدا ہوتا. دنیا تمہیں ڈگمگاتی ہے. شیطان کا حربہ کیا ہے جانتے ہیں؟ شیطان سب سے پہلے شک ڈالتا ہے دماغ میں کہ پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے. ان بحثوں میں ہر زمانے میں لوگ پڑے رہتے ہیں. آج بھی ہے انٹرنیٹ پر جو سب سے زیادہ مناظرے چلتے رہتے ہیں، فیس بک والے مناظر، واٹس ایپ والے جو مناظر ہیں، بڑے بڑے مناظر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو کٹے پر بیٹھ کر کے مناظرے ہوتے رہتے ہیں، رات میں نکڑ پہ بیٹھ کر کے، ان سب میں یہی بحثیں ہوتی ہیں، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. اور یہ شیطان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں، شیطان کا ذریعہ بن جاتے ہیں. میں اہل حق کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مناظرہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ان کو غیر سے قوت بھی عطا فرمائی، وہ مناظرہ کرتے ہیں تو حق کا اظہار کرنے کے لیے. باقی میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کسان ہیں اور سرجری کرنے کی بات کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں میاں بیمار ہے کوئی آدمی، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپریشن کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ کسان کے پاس جائے گا؟ اور یہاں اکثر ایسا ہی ہے کہ کسان پھاوڑا اور کدالی لے کر آپریشن کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی جو ہے حکم لگا سکتے ہیں. میرے عزیزو، یہ جن کا حق ہے ان کو دے دیا جائے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شک پیدا کرتا ہے شیطان، دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے. پتہ نہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ایسا ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں ایسا ہے. جب تک تمہارے دل میں یہ یقین نہیں آئے گا کہ میں الحمدللہ حق پر ہوں، اسلام ہی حق ہے. قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اب آئیے، آپ کو یقین جو بڑھنا چاہیے وہ دو چیزوں سے آتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور رسول پاک کی ذات سے بے پناہ محبت. یہ دو چیزیں لے لو. ہم سے اگر کوئی چیز نصیحت میں حاصل کر سکتے ہو تو یہ دو چیزیں لے لو. آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزو، میں خود بھی آپ سب سے یہ کہوں گا، اس کے پیچھے جانے سے بہتر ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو معلوم نہ ہو، بلکہ بچپن سے تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. اور ہر مسلمان کو اتنا یقین ہے کہ اللہ ہے.
रब्बे जुल जलाल है। तो अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन करते चले जाओ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अब किसी को शक नहीं है कि मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे थे, तकरीबन हर मुसलमान जानता। तो हुजूर से मोहब्बत करना, ये दो चीजें तुम्हारी जिंदगी में अगर आ गई, बाकी सबसे तुम सरफे नजर कर लो, अपनी आंखें फेर लो, दुनिया में दूसरों के साथ क्या क्या हो रहा है इन तमाम चीजों से तुम सरफे नजर कर लो। दो चीजों की तुम्हारे लिए आज भी जरूरत है जो तुम्हें यकीन के दर्जे को पहुंचाती है, और यही हक जमात का इम्तियाज है, हक जमात का वस्फ खास है, अल्लाह की जात पर तवक्कुल और रसूल पाक से बेपनाह मोहब्बत। आपको मैं बताता हूं, सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला एक जगह गए हैं, एक इलाके में ईसाइयों से आपका मुकाबला है। हक पर होने का यकीन कैसा होना चाहिए, ईसाइयों से मुकाबला है। और कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि मुकाबले जो है सिर्फ तलवारों से नहीं हुए, कई इलाके ऐसे भी आए हैं सहाबा के साथ कि कभी इल्मी मुकाबला हुआ, कभी जुबानी मुकाबला हुआ, कभी तलवारों का मुकाबला हुआ, कभी किसी और तरीके से भी हुआ। जो मैं मुकाबला आपको बताने जा रहा हूं वो आज के हालात से और मुझे जिस तरह से लोग अभी पहचानते हैं उससे रिलेटेड चीज से। हजरत खालिद बिन वलीद जब पहुंचे तो ईसाइयों ने क्या कहा जानते हैं? कहा कि ऐ खालिद, हम आपसे तलवारों से नहीं लड़ेंगे, एक चीज से हम फैसला कर लेते हैं। एक निहायत ही खतरनाक किस्म का जहर लाया, जहर ला करके ईसाइयों ने सामने रखा, कहा कि हम दोनों में से आगे बढ़ते हैं, जो हक जमात पर होगा वो इसको बगैर किसी खतरे के पी जाएगा, इसको पी जाएगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने न इधर देखा न उधर देखा, सीधे आगे बढ़ गए। बातिल चैलेंज तो करता है, मुकाबला करने की बात तो करता है, लेकिन सामने कभी नहीं आता। ये तारीख रही है, हदीस पाक में मौजूद। पेश तो उन्होंने किया, जहर भी लाए और जहर भी रखा गया। और जब ईसा के सामने आए तो उन्होंने यही सोचा कि मियाँ ये सब बातें ऐसी हैं, डराने के लिए कहा जाता है। जैसे बाज लोग कहते हैं ना कि अगर तू मुझे हरा देगा तो 1 करोड़ की कार दे दूंगा। कह देने की बातें अलग होती हैं, बाज लोग ये समझते हैं कि ये ऐसे ही कह देते हैं, लेकिन वो सहाबा थे जो कहते थे वो करते भी थे। जब ईसाइयों ने मुकाबले की बात की, और ये मुकाबला मुबाहला कहलाता है। हजरत खालिद बिन वलीद सामने बढ़े, उस जहर की शीशी को उठाया और अपने मुंह से लगा लिया। फरमाया गया कि उस जहर की शीशी तो दूर की बात, उस जहर से अगर किसी का हाथ लग जाए, उंगली लग जाए तो पूरी जिस्म की चमड़ी निकल सकती थी। इतना खतरनाक किस्म का जहर कि अगर एक बूंद चला जाए तो उसकी अंतड़ियां फट जाएं। वो पूरी शीशी हजरत खालिद बिन वलीद ने उठाकर पी, और उसके बाद उन ईसाइयों से कहा अब तुम्हारी बारी है, तुम में से कोई आ सकता है। वो सारे कुर्सियां छोड़कर भाग निकले। यही है हक और बातिल का मारका। खत इम्तियाज जो है हजरत खालिद बिन वलीद से, लोगों ने ये कहा कि आपको डर नहीं लगा, आपको खौफ नहीं हुआ, इतना खतरनाक किस्म का जहर आपने पी लिया। अब जो हक जमात पर होता है उसका तवक्कुल देखें। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया डर किस बात से लगेगा, जहर से नहीं, मुझे मेरे मुस्तफा की बात पर यकीन है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ये पढ़ा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, उस पर न जहर असर करेगा न सहर असर करेगा। मैंने ये पढ़ लिया और पी लिया, बाकी मेरी कोई ताकत और कुव्वत नहीं थी। अल्लाह अकबर। ये अहले हक की अलामत है कि वो अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो उनकी हर बात पर यकीन भी रखते हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये बातिल और हक के मारके और मुकाबले बहुत तारीख में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जमीन पर कायम रहने वाली जमात है वो अहले हक की ही है, अहले हक की है। हक बसा औकात ऐसा भी हुआ कि मुकाबलों में हमारे सर भी गए, हमारे जिस्म भी गए,
لیکن اہل حق نے اس کو کبھی بھی عیب نہیں سمجھا، عیب نہیں سمجھا.